6 ستمبر 1965 صبح 4 بجے پاکستان کا ازلی دشمن بھارت 600 ٹینکوں کے ہمراہ آور ہوا۔ بھارت کے کمانڈر نے یہ بھڑک ماری کہ کل دوپہر کا کھانا شالیمار باغ میں کھلاؤں، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ تاریخ کے سینے پر جرأت اور عظمت کے ناقابل فراموش قصیدے درج ہونے کو ہیں۔ کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمارے نوجوان اور بزرگ اپنے جسموں کی فصیل کھڑی کر دیں گے۔ اور پھر 6 ستمبر کی صبح ریڈیو پاکستان سے یہ اعلان ہوا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ اس اعلان کے بعد وطن کا ہر فرد جذبہ جہاد سے سرشار ہو گیا۔ انڈیا کی افواج نے بیدا اور واگا کے مقام پر حملہ کیا، لیکن پاکستانی افواج نے زبردست مزاحمت کی۔ میجر عزیز بھٹی اپنے دستے کے ہمراہ نہر کے کنارے 3 دن تک موجود رہے اور دشمن کی گولیوں اور بموں کا سامنا کیا، مگر اپنی افواج کو نہر پار کروا کر ہی رہے۔ 12 ستمبر دشمن کی توپ کا گولا لگنے سے وہیں شہید ہو گئے۔ جبنڈا کے مقام پر بھارتی فوج 600 ٹینک لے کر داخل ہوئی۔ کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی جنگ جبنڈا کے مقام پر لڑی گئی۔ پاک فوج نے دشمن کے 45 ٹینکوں کو تباہ کر دیا اور کئی ٹینک قبضے میں لے لیے۔ یہ جگہ آج بھی ٹینکوں کا قبرستان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس جنگ میں وطن کے جوانوں نے اپنے سینوں پر بارود باندھ کر 120 بھارتی ٹینکوں کو دفن کر دیا تھا۔ اسی طرح قصور شہر میں داخلے کی کوشش بھی بھارتی فوج کو بہت مہنگی پڑی۔ افواج پاکستان نے نہ صرف شکست دی بلکہ کیم کرن شہر تک بھارتی فوجیوں کو واپس دھکیل دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ پٹھان کوٹ، اعظم پور اور بلوڑا ایئر بیس پر کامیاب حملے کیے۔ پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر کھڑے 7 مگ طیارے، 21 ہنٹر اور ایک C-119 طیارہ تباہ کیا۔ 19 ستمبر کو ایک برطانوی میگزین میں نیوز آئی کہ پاکستانی فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ بھارتی جنگی طیارے نظر نہیں آئے، جبکہ پاکستانی جنگی طیارے ہر سو اڑ رہے ہیں۔ دشمن کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پاک فضائیہ کے MM عالم جیسے بہادر پائلٹ نے سرگودا کے مقام پر 1 منٹ میں بھارت کے 5 ہنٹر طیاروں کو دھول چٹائی تھی، جو آج بھی ریکارڈ کے طور پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ پاک بحریہ نے بھی بھارت کی کراچی پیش قدمی کو روکا، بلکہ بھارت کی سمندری حدود کے 200 میل اندر گھس کر بھارت کے طیاروں اور ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا۔ اور یوں بھارتیوں کے لاہور ناشتہ کرنے کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ 17 دن تک جاری رہنے والی جنگ کی گرد بیٹھی تو بھارتی اپنے سینکڑوں جہازوں اور ٹینکوں سے محروم ہو چکے تھے۔ کم و بیش 5000 بھارتی فوجی مارے جا چکے تھے اور اس کا غرور دھول چاٹ رہا تھا۔ پاکستانی سپاہی کی اصل طاقت اس کا جذبہ ہے۔ پاکستانی افواج کی یہ ہمت اور بہادری دیکھ کر دنیا حیرت کر رہی تھی۔ اور اس موقع پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں، زمانے کو ہلا دینے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں۔ اور لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے ہم نے۔